ایران میں سن 1989 میں برپا خمینی کے انقلاب کے بعد ان کے جانشین خود کو سفید پوش اور درویش صفت حکمرانوں کے طور پر پیش کرتے رہے ہیں، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اس کی مثال ایران کی جوڈیشنل کونسل کے چیئرمین صادق عاملی لاریجانی سے لی جا سکتی ہے، جن کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ دسیوں بینک کھاتوں میں کروڑوں ڈالر کی رقم چھپائے ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق صادق لاریجانی سپریم لیڈر کے چہیتے لیڈروں میں شمار ہوتے ہیں۔ سپریم لیڈر نے انہیں 15 اگست 2009 کو 5 سال کے لیے اس عہدے پر فائز کیا ہے۔ خامنائی جوڈیشنل اتھارٹی کے سربراہ صادق لاریجانی کی کارکردگی سے بہت متاثر ہوئے اور دعویٰ کیا کہ جسٹس لاریجانی کے دور میں ایران میں عدلیہ نے غیر معمولی ترقی کی۔ لاریجانی کی اسی کارکردگی کو سامنے رکھتے ہوئے خامنائی نے اسے 2014 میں مزید اگلے 5 سال کے لیے جوڈیشنل اتھارٹی کے سربراہ کے عہدے پر توسیع دے دی۔ سپریم لیڈر کے چہیتے جوڈیشنل اتھارٹی کے سربراہ صادق عاملی لاریجانی کو ایک عرصے تک سفید پوش سمجھا جاتا رہا۔ چند روز قبل ان کی سفید پوشی کا بھرم اس وقت کھلا جب پتہ چلا کہ موصوف کے دسیوں بینک کھاتے ہیں جن میں بھاری رقوم چھپائی گئی ہیں۔ گزشتہ ہفتے ایران کے فارسی ذرائع ابلاغ اور غیر ملکی اخبارات نے بھی ایرانی عدلیہ کے چیف کے بینک اکاؤنٹس اور ان میں رکھی گئی رقوم کے بارے میں رپورٹس شائع کر کے سب کو حیران کر دیا۔ ایران کی مقامی نیوز فارسی ویب سائٹ نے انکشاف کیا کہ جوڈیشنل اتھارٹی کے سربراہ جسٹس لاریجانی کے 63 بینک کھاتے ہیں جن میں 1000 ارب ایرانی تومان رقم رکھی گئی ہے۔ امریکی کرنسی میں یہ رقم 3 کروڑ 10 لاکھ ڈالر سے زیادہ بنتی ہے۔ صادق لاریجانی کے بینک کھاتوں کا معاملہ ایرانی پارلیمنٹ تک جا پہنچا ہے۔ حال ہی میں ایرانی رکن پارلیمنٹ محمود صادقی نے بھی ایوان کے اجلاس کے دوران وقفہ سوالات میں وزیر اقتصادیات سے استفسار کیا کہ قوم جاننا چاہتی ہے کہ صادق لاریجانی کے اتنے بینک کھاتے کیسے بنائے گئے ہیں اور ان میں خطیر رقوم کیوں اور کن ذرائع سے ڈالی گئی ہے۔ ایرانی سماجی کارکن اور نوبل انعام یافتہ شیریں عبادی کا کہنا ہے کہ جس منافع کی رقم صادق لاریجانی کے بینک کھاتے میں موجود ہیں، ایرانی قانون کے تحت اسے جوڈیشنل اتھارٹی کے سرکاری کھاتے میں ہونا چاہیے تھا۔ اس رقم کو جوڈیشنل اتھارٹی کی فلاح و بہبود اور اس کے ملازمین پر خرچ کیا جاتا، مگر اس رقم کو جوڈیشنل اتھارٹی کے سربراہ کے ذاتی کھاتوں میں منتقل کیے جانے سے کئی طرح کے سوالات جنم لے رہے ہیں۔ دوسری جانب ایرانی عدلیہ اس سارے کیس پر خاموش ہے۔ خود صادق لاریجانی کی جانب سے بھی اس حوالے سے کوئی وضاحت نہیں کی گئی۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، رسالہ